الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد بحث گفتگو چل رہے تھے ہمارے اس میں کہ اگر ہم عقد فضولی کو صحیح تسلیم کریں تو پھر اس طرح نہیں، پھر عقد فضولی کی دو صورت ہیں، عقد فضولی لنفسہ کی، عقد فضولی کی دو صورت ہیں۔ ایک دفعہ فضولی غیر کے مال پہ معاملہ کرتا ہے عین پر، کہ جس میں ثمن اور مسمن دونوں عین شخصی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ فضولی غیر کے مال پہ معاملہ کرتا ہے معافی ذمے پر، جس میں مسمن یا ثمن میں سے کسی غیر کے ذمے پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ تو اگر ہم عقد فضولی کو صحیح ماننے کی صورت میں عقد فضولی کے یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں، عین پر بھی فضولی معاملہ صحیح ہے اور معافی ذمے پر بھی معاملہ فضولی صحیح ہے، یہ کہا تھا نا۔ اور پھر ایک مسئلہ تھا کہ کیسے ہو، یعنی کہ اس معافی ذمے کو غیر کے اوپر لگانے کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ غیر کے مال پہ معاملہ کریں اور وہ پھر معافی ذمہ ہو، لیکن وہ معافی ذمہ کسی غیر کے اوپر لگا دیا جائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقہ ہیں۔ یا ایک لفظ میں انسان لفظاً اپنے تلفظ میں جب آپ بے کا صیغہ جاری کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اس ثمن یا مبیع میں سے ایک کو معافی ذمہ کسی غیر کے اوپر لگایا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا آپ اپنے صیغے کو تو مطلق رکھیں جس میں غیر کی طرف اضافہ نہ ہو، لیکن دل میں قصد کیا کریں، قصد یہ کرے کہ یہ معاملہ میں غیر کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب آپ دل میں یہ قصد کریں گے کہ معاملہ غیر کے لیے کر رہا ہے تو پھر خود بخود وہ معاملہ یہ ثمن یا مسمن بھی کیا ہو جائے گا، اسی غیر کے ذمہ پر آ جائے گا۔ یہ دو طریقہ ہم نے کل بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی سے مربوط آگے جو بات ابحاث ہیں فرماتے ہیں کہ فکما، یہ نا یہاں سے ہے نا، فکما ان تعین العوض فی الخارج یغنی عن القصد، یعنی آپ کو دونوں طریقہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں نہ آپ کے لیے غیر کے اوپر معافی ذمہ لگانے کے لیے ان میں سے ایک طریقہ کافی ہے، یا آپ لفظاً غیر کے اوپر نسبت دے دیں یا دل میں قصد کریں، دونوں کا ان میں سے ایک کافی ہے۔ تو لہذا دونوں کا جمع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا کیا فرماتے ہیں، فکما ان تعین العوض فی الخارج، کہ جس طرح اگر آپ خارج میں جو عوض ہے اس کو تعین کرے، کسی غیر کے گردن پر لگا کر اضافہ کرے، تو یہ خارج میں اس عوض کو غیر کے اوپر لگا کر تعین کرنا، یہ کیا کرتا ہے، یغنی، یہ آپ کو بے نیاز کرتا ہے۔ کس چیز سے بے نیاز کرتا ہے؟ عن قصد من وقع له العقد، پھر آپ دل میں اس من وقع له العقد کی قصد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے لفظاً ڈائریکٹ ہی معافی ذمے کو زید پہ لگا دیا نا، تو پھر زید کیا بن گیا، پھر زید من وقع له العقد بن گیا۔ یعنی من وقع له العقد تو کون مراد ہے؟ یعنی وہ شخص جس کی خاطر یہ عقد واقع ہوا ہے نا، کیونکہ عقد کبھی خود اپنے لیے واقع ہوتا ہے، کبھی اور کی خاطر واقع ہوتا ہے، کبھی مالک کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس بندے نے کیا کیا، اس کا جو ہے عقد کسی اور کے مال پر معاملہ کیا، معافی ذمے کو کسی اور کے گردن پہ لگایا، تو پھر عقد بھی کس کے لیے واقع ہوا، اس غیر کے لیے واقع ہوا نا۔ پھر اس غیر کا آپ لفظ میں تعین کرنا، یہی بات آپ کو بے نیاز کرتا ہے، پھر آپ اپنے دل میں اس غیر کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اس من له العقد کا دل میں قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعین العوض فی الخارج، یعنی عوض کا خارج میں تعین کرنا، یہ یغنی، یہ اس عاقد کو، عقد کرنے والے کو بے نیاز کرتا ہے، فضولی کو کس سے بے نیاز کرتا ہے، ان قصد من وقع له العقد، کہ پھر اس من وقع له العقد کا دل میں قصد کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر آپ قصد نہ بھی کریں، خود بخود عقد کس کے لیے واقع ہوگا، اس غیر کے لیے واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوسری طرف آتے ہیں ہم، فَكَذَا قَصْدُ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدَ يُغْنِي عَنْ تَعْيِينِ الثَّمَنِ الْكُلِّ بِإِضَافَةِ إِلَىٰ ذِمَّةِ شَخْصٍ خاص۔ دوسری طرف اگر آپ دل میں قصد کریں، لفظاً تو تعین نہ کریں، لفظاً معافی ذمے کو غیر سے منسوب نہ کریں، لیکن فقط اس غیر کو دل میں قصد کریں، آپ عقد کریں اور عقد کرتے وقت دل میں قصد کرتا ہے کہ یہ عقد جو میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ عقد فلان شخص کے مال پہ کر رہا ہوں، تو یہ غیر کا اپنے دل میں قصد کرنا، یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو بے نیاز کرتا ہے۔ کس سے بے نیاز کرتا ہے؟ پھر آپ اپنے لفظ میں معافی ذمے کو غیر سے نسبت دینے کی ضرورت، یعنی پھر آپ کے لیے یہ قصد کافی ہے، اور عقد خود بہت کس کے لیے واقع ہو جائے گا، پھر اس غیر کے لیے واقع ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنے لفظ میں اس معافی ذمے کو اس غیر کی طرف نسبت دے کر اس کو معین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فَكَذَا قَصْدُ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ، یعنی قلباً، جس طرح آپ کا
اس من وقع لہ العقد کا، اس شخص کا جس کے لیے آپ نے عقد کرنا ہے، اس کا قصد کرنا اپنے دل میں، یہ کیا کرتا ہے؟ یغنی، یہ اس بندے کو بے نیاز کرتا ہے۔ کس چیز سے بے نیاز کرتا ہے؟ ان تعیین الثمن الکلی باضافتہ الی ذمۃ شخص، کہ پھر آپ اس ثمن کلی، کیونکہ ہمارے پاس ثمن کلی میں ہے نا کہ معافی ذمے پر ہو رہا ہے نا، تو معافی ذمہ یعنی ثمن کلی ہے، یعنی آپ نے 10,000 دینار پر معاملہ کیا، اب وہ 10,000 دینار یعنی 10,000 شخصی کو دیا نہیں نا، بلکہ 10,000 کو کسی کی گردن پہ لگانا ہے، تو وہ 10,000 کسی کے گردن پہ لگایا تو پھر وہ ثمن کیا بنتا ہے؟ ثمن شخصی نہیں بنتا بلکہ ثمن کلی بنتا ہے۔ اب آپ نے دل میں غیر کا قصد کیا تو پھر وہ ثمن کلی بھی کس کے گردن پر آئے گا؟ خود بخود اس غیر کے ذمہ پر آ جائے گا۔ پھر آپ کو اپنے لفظ میں اس ثمن کلی کو غیر کی طرف لگا کر اس کو مشخص کرنے کی ضرورت ہے نہیں پڑے گا۔ یغنی عن تعیین الثمن الکلی باضافتہ الی ذمۃ شخص خاص، ثمن کلی کو لفظاً اس شخص خاص کے ذمے پہ لگا کر اس کی طرف اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو اس سے بے نیاز ہو جائے گا۔ سمجھا نا؟ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے بہرحال یا دل میں قصد کر کے غیر کے پر لگا دیا یا لفظاً اضافہ کر کے اس غیر پر لگا دیا، اب آتا اس غیر پر آتا ہے کہ پھر وہ اجازت دے گا یا نہیں دے گا، مسئلہ یہ ہوگا نا، کیونکہ آپ نے اضافہ تو اس پر کیا۔ وحینئذ، وحینئذ کا اشارہ کیا ہے؟ وحینئذ اذا قصد ذلك الغیر بالقصد او اضاف ثمن الکلی الى ذلك الغیر، ان میں تو کوئی طریقہ آپ نے لگا کر کیا کہ اس غیر کو تعین کیا، تو پھر فَإِنْ أَجَازَ مَنْ قَصَدَ مَالِكِيَتَهُ، تو اگر بعد میں وہ بندہ اجازت دے دے، کون بندہ اجازت دے دے؟ من قصد مالکیتہ، جس کی مالکیت کے قصد، مالکیت سے مراد ہے جس کے لیے عقد کرنے کا، جس کے لیے عقد کرنے کا آپ نے قصد کیا، جب آپ اس کے لیے عقد کرنے کا قصد کرے گا تو گویا آپ نے اس کی مالکیت کے بھی قصد کیا نا، کیونکہ آپ نے معافی ذمے کو اس کی گردن پہ لگایا، تو پھر اس معافی ذمے کا مالک کون ہوگا؟ وہ معافی ذمے کا مالک تو وہ شخص ہوگا، تو آپ نے دل میں اس کی مالکیت کا قصد کر کے عقد کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس کے لیے کر رہا ہے نا، تو لہذا اگر بعد میں وہ بندہ اجازت دے دے، کون بندہ؟ کہ جس کی مالکیت کا آپ نے دل میں قصد کیا ہے، جس کی مالکیت کا آپ نے کیا کیا ہے؟ عقد کے اندر قصد کیا ہے، اس نے بعد میں اجازت دے دے تو کیا ہوگا پھر؟ اجاز من قصد مالکیتہ، جس کی مالکیت کا آپ نے اپنے معاملے کے اندر قصد کیا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو کیا ہوگا؟ وقع العقد، واقع ہو جائے گا، کس کے لیے واقع ہو جائے گا؟ وقع العقد لذالک الغیر، اس مالک شخص کے لیے ہو جائے گا جس کے لیے آپ نے عقد کیا ہے، اس نے اجازت دیا تو خود بہت عقد کیا ہوگا؟ اس کے لیے واقع ہوگا، اس کے حق میں معاملہ واقع ہو جائے گا۔ وَإِنْ رَدَّ، لیکن اگر وہ غیر معاملے کو رد کرے کہ آپ نے تو معافی ذمے کو کس کی گردن پہ لگایا تھا، اس غیر کے گردن پہ لگا دیا تھا، اور اس کو پتہ چلا ہے کہ پھر اس نے تو پیسہ 10,000 دینا میرے گردن پہ لگا دیا ہے، میں تو اس کو راضی نہیں ہوں، اس کو پسند نہیں کروں گا، اگر وہ رد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر یہ معاملہ عقد تو ہوا نا، عقد ہوا ہے، آپ نے اس معافی ذمے کو اس کی گردن پہ لایا ہے اور اس نے معاملے کو رد کیا، تو پھر مقتضی القاعدہ بطلان العقد واقعا، تو پھر قانون اور فقہی قوانین کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ فقہی قوانین کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ سرے سے باطل ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے لیے عقد کرنے کا تو قصد نہیں کیا ہے، عقد اس کے لیے کرنے کا قصد کیا ہے، اور العقود تابعۃ، یہ قانون ہے، العقود تابعۃ للقصود، عقد ہمیشہ کس کا تابع ہوتا ہے؟ قصد کا تابع ہوتا ہے، تو اگر یہ قصد جس قصد کے ساتھ عقد ہوا ہے اس کے اوپر اجازت مل جائے تو معاملہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دیا تو قصد اپنے لیے تو نہیں کیا ہے نا، تو جب اس نے اپنے لیے قصد نہیں کیا تو پھر اپنے لیے واقع ہونے کا موضوع ہی کیا ہے؟ منتفی ہوگا، معاملہ خود بہت قانوناً کیا ہونا چاہیے؟ معاملہ رد، معاملہ ختم ہونا چاہیے، معاملہ باطل ہونا چاہیے۔ مقتضی القاعدہ بطلان العقد واقعا، اگر وہ بندہ جس کے ذمے پہ آپ نے معافی ذمے کو لگایا ہے معاملے کو رد کرے تو پھر قاعدتاً قانوناً فقہی قانون کے تقاضا کے تحت معاملے کو باطل ہونا چاہیے، معاملہ صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں معاملہ باطل ہونا چاہیے؟ لأن مقتضی رد العقد، کیونکہ کسی بھی عقد، کیونکہ قانون یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عقد کے رد کرنے کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی عقد جب مالک اس عقد کو رد کرتا ہے تو معاملے کے رد کرنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بقاء کل عوض علی ملک صاحبہ، کہ ہر عوض اپنے صاحب کی ملکیت میں باقی رہتا ہے۔ مثلا اگر دو بندوں کے درمیان میں معاملہ ہوتا ہے، بیع و شراء ہوتا ہے کسی کے مال پر، اب وہ مالک اصلی معاملے کو رد کرتا ہے، رد کا مطلب کیا ہے؟
معاملہ یعنی گویا کہ ہوا ہے نہیں ہے، رد کرنے کا مطلب بھی ہے نا. تو پھر نتیجے میں پھر مبی یعنی مالک کے ملکیت میں، مبی کس کی ملکیت میں رہے گا؟ بائع کی اصلی کی ملکیت میں رہے گا اور ثمن مشتری کی ملکیت میں رہے گا. پھر تبادلہ تو نہیں ہوگا نا. معاملہ رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مبی و ثمن میں تبادلہ نہیں ہوا. جب مبی و ثمن میں تبادلہ نہیں ہوا ہے تو پھر مبی اپنے مالک کے ہاتھ میں رہے گا، ثمن اپنے مالک کے ہاتھ میں رہے گا. پھر تبادلے کا معنی نہیں رکھتا ہے. ہاں جی، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملک صاحب، کیونکہ ہر عقد کے رد کرنے کا قانونی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر عوض اپنے مالک کے ہاتھ میں باقی رہے، تبادلہ نہ ہو. اذ المال مردد فی باب الفضولی بین مالکہ الاصلی و بین من وقع له الحق، کیونکہ فضولی کے باب میں کیا ہوتا ہے؟ فضولی کے باب میں کوئی بھی ثمن یعنی جو غیر کے مال پر جو معاملہ ہوا، کیونکہ فضولی کے باب میں ایک طرف اصیل ہے ایک طرف فضولی ہے. اصیل والے کا مال تو واضح ہے، لیکن فضولی والے کا جو مال ہے کہ جس نے غیر کے مال پہ معاملہ کیا ہے، اس مال میں تین طرف ہو گیا. ایک وہ بندہ جس نے مال پہ معاملہ کیا، اس کو کہتے ہیں عاقد فضولی. ایک وہ بندہ جو اس مال کا اصل مالک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مالک اصلی. ایک وہ بندہ جس نے اس مال کو خریدا ہے. تین گروہ ہو گیا. تو اب یہاں پر یہ مال جس پر معاملہ فضولی واقع ہوا ہے، اب مالک کی اجازت دینے سے پہلے، ابھی مالک نے اجازت نہیں دیا ہو، تو پھر وہ کن دو کے درمیان میں مردد ہیں؟ دو شخص کے درمیان میں مردد ہیں. وہ کون سے دو شخص کے درمیان ہیں؟ فضولی درمیان میں ایک قسم کا واسطے کے علاوہ نہیں ہے، لیکن اصل مال فقط دو کے درمیان مردد ہیں. یا اس کی ملکیت میں آئے گا یا اس کی ملکیت میں. اگر معاملہ رد ہو، معاملے کی اجازت مل جائے تو معاملہ کس کی ملکیت میں جانا چاہیں؟ مالک جو مجیز ہے، جس نے معاملے کی اجازت دیا، وہ مال کس کی ملکیت میں جانا چاہے؟ وہ اس کی ملکیت میں جانا چاہیں. لیکن اگر معاملہ رد کرے تو پھر خود بہت کیا رہنا چاہیں؟ پہلے مالک، یعنی دو مالک، ہمارے پاس دو مالک ہیں. ایک مالک کے پاس جدید طور پہ جانا ہے عقد کے صحیح ہونے کی صورت میں، ایک مالک پہلے سے موجود ہیں. تو معاملہ صحیح ہو جائے، معاملے کی اجازت ہو جائے تو پھر معاملہ کس کا ہے؟ وہ مال کس کی ملکیت میں جانا چاہیں؟ جدید مالک کی ملکیت میں جانا چاہے جو عقد کے ذریعے سے مالک بنتا ہے. اگر معاملہ رد ہو جائے تو مال کس مالک کے ملکیت میں چاہیں؟ جو پہلے والا مالک جو پہلے تھا اس کی ملکیت میں رہنا چاہیں. تو لہذا مال ہمیشہ ان دونوں کے درمیان مردد ہیں، یا پہلے مالک کے ہاتھ میں رہے گا یا دوسرے مالک کے ہاتھ میں. لیکن فضولی اور اصیل کے درمیان میں یا فضولی اور مشتری کے درمیان تردد والا معنی نہیں رکھتا ہے. یہاں پر مال، جس مال پر فضولی معاملہ ہوا ہے، وہ فضولی اور مشتری کے درمیان یا فضولی اور بائع کے درمیان مردد نہیں ہے. کہ اگر آپ معاملہ صحیح ہو جائے تو پھر فضولی کے ہاتھ میں چلا جائے، معاملہ باطل ہو جائے تو مالک کا انوسا تو نہیں ہے نا، یہ ممکن نہیں. تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ اذ المال مردد فی باب الفضولی، کیونکہ مال جس پہ معاملہ ہوا ہے، معاملہ فضولی ہوا ہے، وہ مردد ہوتا ہے فضولی کے باب کے اندر. کن دو کے درمیان؟ بین مالکہ الاصلی، اس کے مالک اصلی کے درمیان، کہ پہلے ہی اس کی ملکیت میں تھا وہ مال. و بین من وقع له العقد، اور اس شخص کے درمیان کہ عقد جس کی خاطر ہوا ہے. اس کے دو کے درمیان مردد ہے نہیں ہے. تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اگر اجازت دے تو پھر وہ مال من وقع له العقد کی ملکیت میں چلا جائے گا، اور اگر اجازت نہ دینے کی طرح نہیں، پھر مالک اصلی کی ملکیت میں رہے گا، تو مالکوں کے درمیان میں رہے گا. ہاں جی. فلا معنی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ فضولی کے اندر کہ لخروجہ عن ملک مالکہ، کہ عقد فضولی کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ عقد فضولی کرنے کی وجہ سے مال وہ ہے مالک اصلی کی ملکیت سے نکل جائے اور مالک ثانی کی ملکیت میں بھی نہ جائے. معنی نہیں رکھتا نا، یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ لخروجہ عن ملک مالکہ، کی فضولی کے باب میں وہ مال جس پر معاملہ فضولی ہوا ہے وہ اصل مالک کی ملکیت سے نکل جائے. وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْفُضُولِيِّ وَمَنْ وَقَعَ لَهُ، اور پھر وہ مال باقی دو شخص کے درمیان مردد ہو جائیں. کن دو کے درمیان؟ کہ فضولی اور من وقع له العقد کے درمیان میں تردد ہو جائے. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ من وقع له یعنی فضولی کو درمیان میں کوئی حیثیت نہیں کہ وہ مالک بن جائیں، جو سرے سے مالک ہی نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اذ لو صح وقوع للفضول، کیونکہ اگر آپ اس بات کو مانیں، کس بات کو مانیں؟ کہ فضولی کے باب میں وہ مال مالک اصلی کی ملکیت سے تو عقد کے وقت ہی نکل جاتا ہے، لیکن فضولی اور من وقع له العقد کے درمیان میں تردد رہتا ہے. اگر اس والی بات کو ماننے کی صورت میں پھر فضولی کے باب میں پھر اجازت کے محتاج ہی نہیں ہونا چاہیں. ہاں، اگر آپ فضولی کے باب میں کیا سمجھے، اس رائے کو تسلیم کریں
کہ مال مالک اصلی کی ملکیت سے تو پہلے سے نکل جائے، اور فضولی اور کس کے درمیان میں، من وقالہ العقد کے درمیان میں مرتب ہونے والا رائے کو تسلیم کرے، تو پھر فضولی کے بعد میں پھر آپ نے فضولی کو اجازت پر موقوف قرار دینے کا معنی نہیں رکھتا ہے۔ پھر پہلے سے فضولی کو ڈائریکٹ کیا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ فضولی کو اجازت پر موقوف قرار دینے کا مطلب ہی کیا ہے، کہ مطلب ہی یہ ہے کہ یہ مال اصل مالک اور من وقالہ والا کا درمیان میں دارمدار ہے، فضولی کو درمیان میں کوئی معمولی سا بھی علاقہ اور رابطہ نہیں ہے، تب جا کے آپ اجازت پہ موقوف قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اذ لو صح وقوعه للفضول، کیونکہ اگر آپ کے نظر میں اس عقد کا فضولی کے حق میں واقع ہونا صحیح قرار دیتے ہیں، یہ مال فضولی کے حق میں بھی واقع ہو سکتا ہے، فضولی کو اس میں بھی ملکیت میں تھوڑا دخل اگر آپ دیتے ہیں، تو پھر لم يحتاج الى اجازت ووقع واقع له، تو پھر اس طرح صرف معاملے کی صحت کے لیے پھر اجازت کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، وہ وقع له بلکہ ڈائریکٹ کیا ہو جائے گا، پھر ڈائریکٹ کے معاملہ فضولی کے حق میں واقع ہونا چاہیے، پھر اجازت کا محتاج کیوں ہوگا، اجازت کے محتاج تبھی ہوگا کہ معاملہ یا مالک صحیح ہو تو مالک کے حق میں واقع ہوگا، اگر صحیح نہیں ہوگا تو ڈائریکٹ پہلے اصل مالک کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اسی وجہ ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہو گیا قانوناً، تو لہذا فمقتضى العقد، لہذا اگر یہاں من وقالہ العقد کہ جس کے ذمے پر آپ نے معافی ذمے کو لگایا تھا وہ معاملے کو رد کرے، تو پھر قانونی تقاضا تو یہ ہے کہ معاملے کو کیا ہونا چاہیے، مقتضى القاعدہ بطلان المعاملہ، قانوناً معاملے کو رد ہونا چاہیے، معاملے کو سرے سے باطل ہونا چاہیے، لیکن الا، پھر اس سے آگے رہا، الا ان الطرف الاخر لو لم يصدقه على هذا القدر، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اب یہاں پر اس نے ڈائریکٹ لفظی طور پر ایک دفعہ اس کی طرف نسبت دیتا ہے، تو تب بھی اس لفظی طور پر نسبت دینے کی اس طرح کوئی گواہ تو ہو سکتا ہے، دو طریقہ تھا نا، معافی ذمے کو غیر کی طرف لگانے کا دو طریقہ تھا، ایک طریقہ یہ تھا کہ اس نے اپنے لفظ میں ہی وہ غیر کی طرح اضافہ کرتا ہے، اب لفظاً غیر کے اوپر گردن پہ لگاتے ہیں تو وہاں اس کے ہاتھ میں گواہ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس کی بات کو سن رہا ہے، درمیان میں دو تین بندہ، پھر وہ گواہی دے سکتا عدالت میں کہ ہاں اس نے واقعاً اس غیر کے ذمے پہ لگا تھا، لیکن اگر وہ دوسرا طریقہ ہو تو اس میں فقط غیر کا دل میں قصد کیا ہے، لفظاً تو غیر کی طرف نسبت نہیں کیا، لفظاً تو اس نے ڈائریکٹ بیعت کا حاصل مال کا ہے نا، بیعت حاصل یعنی کتاب بعشرۃ آلاف دینار، لیکن وہ غیر کے ذمے پہ لگانے کا فقط دل میں قصد کیا ہے، لفظاً اس کا اضافہ نہیں کیا ہے، اب اس کے دل کے قصد پر کون گواہ بن جائے، کوئی گواہ بنے گا، اس نے دل میں فلان کی زید کا قصد کیا تھا، دل میں عمر کا قصد کیا تھا، بجر کا قصد کیا تھا، وہ تو پتہ نہیں ہے نا، اب اس کے گواہ تو نہیں ہوگا، تو مطلب اس کے صحیح نہ ہونے کا دارمدار کس پر ہے، اس کی تصدیق و عدم تصدیق پر ہے، اگر اس نے تصدیق کیا کہ ہاں اس نے میرا قصد کیا تھا تو پھر مشکل حق ہو جائے، لیکن اگر وہ تصدیق نہ کرے کہ نہیں اس کا میرا قصد کرنے کو میں نہیں مانتا ہوں، اس نے میرا کوئی قصد نہیں کیا، تو پھر یہ بندہ کہاں سے گواہ لائے گا کہ ہاں میں نے اس کا قصد کیا ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے نا، تو یہاں پر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، یہاں پر الا ان الطرف الاخر کہ وہ دوسرا، اس نے دل میں تو غیر کا قصد کیا تھا بندے نے عقد کرتے وقت، لیکن وہ دوسرا جس غیر کا قصد کیا جو کہ طرف آخر ہے، لو لم يصدقه على هذا القول، اس نے کیا کیا، اس کے قصد کی تصدیق نہیں کی کہ اس نے میرا کچھ قصد نہیں کیا، بکواس کر رہا ہے، ہاں جی یہ کہاں، وحلف على نفي العلم، اس نے کہا، اس نے قسم کھایا کہ مجھے، کیونکہ ہاں جی حلف علی نفی العلم، اس نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، قسم کھایا کہ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے پھر، عقد تو کس نے کیا، فضولی نے کیا، صیغہ فضولی نے جاری کیا، فضولی نے کیا کہا، مشتری سے بعتک ھذا الموبائل، میں نے اس موبائل کو تمہیں فروخت کیا نہیں کیا، اب یہ کہ اس دوسرے نے قابل تو بھی کہا، مشتری نے قابل تو بھی کہا، اس کے بعد پھر اس نے دل میں قصد کیا تھا کہ اس کا ثمن مشتری کی گردن پہ نہیں ہوگا بلکہ کس کے گردن پہ ہوگا، اس زید کی گردن پر ہوگا، اور زید نے کہا کہ میرا قصد تو نہیں کیا، میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر صیغہ مطلق رکھا ہے، تو صیغہ مطلق رکھا تو ظاہراً کسی حکم میں فیصلہ ہونا چاہیے، جو دو طرفین ہیں معاملہ انہیں دو کو درمیان میں ہونا چاہیے، پھر غیر کا درمیان سے سرے سے رابطہ ہی اٹھ جانا، عدالت میں قاضی کیا فتویٰ دے گا، قاضی یہ حکم لگائے گا کہ تم نے صیغے کو مطلق رکھا ہے، تم نے اپنے صیغے میں کسی غیر کا نام نہیں لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ تم اسی مشتری کے ہاں میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر کے ہاں میں، کیونکہ غیر کے ہاں میں ہونے کے لیے یا تو تمہارے گواہ ہونا چاہیے یا تم اپنے لفظ میں غیر کی طرف نسبت دینا چاہیے، فقط دل میں قصد کرنے سے غیر کا جو ہے اس کے نام پہ معاملہ نہیں ہو جائے گا، تو لہٰذا اس بنا پر کیا ہو جائے گا پھر، اگر وہ غیر اس قصد کی تصدیق نہ کرے اور وہ قسم کھائے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے،
تو حکم لہ علی الفضول، تو خود بخود معاملہ فضولی کے حق میں پھنسا دے گا کہ تم نے معاملہ کیا ہے تو پھر معاملہ تمہارے حق میں ہونا چاہیے، غیر کا اس سے کوئی تعلق ہو، تو لہٰذا مبی دینا ہو تو تمہیں دینا پڑے گا، اگر سامان دینا ہو تو اس کو دینا پڑے گا. پھر کسی غیر کے ذمہ پر مبی کو لگانا یہ درست نہیں، نہ غیر کے ذمہ پر سامان لگانا درست ہے. ہاں جی، بس اگر مبی کو غیر کے ذمہ پہ لگائے تو پھر مبی کا غیر کے ذمہ لگانا غلط ہوگا، خود اسی بائع کو ہی فضولی کو ہی مبی کو دینا پڑے گا، مشتری کو. اور اگر سامان کو غیر کے ذمہ پہ لگائے تو تب بھی پھر سامان وہ غیر ذمہ نہیں ہوگا بلکہ خود مشتری اصل بنے گا، وہی سامان کا ذمہ دار بنے گا. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. لوقوع العقد له ظاہرا، کیونکہ اس صورت میں پھر جب اس نے صیغہ مطلع رکھا ہے تو پھر واقعاً کیا ہونا چاہیے؟ ظاہراً معاملہ خود اسی فضولی کے لیے واقع ہونا چاہیے، کیونکہ فضولی نے صیغہ مطلع رکھا ہے، اس نے اپنے فضولی ہونے کو ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنے اصل ہونے کو ظاہر کیا، تو معاملہ اسی فضولی کے حق میں ظاہراً واقع ہونا چاہیے. کما ان المحقق و فخر اسلام، جیسا کہ اس نظریے کو اپنایا ہے، کس نے اپنایا ہے؟ محقق ہلی نے اپنایا ہے، اور فخر اسلام نے، فخر الدین نے اپنایا ہے، وہ المحقق الکرکی و السیوری و شہید الثانی. یہ جو علماء اعلام ہیں اور محققین ہیں، تو ان سب کا نظرہ یہ ہے کہ اگر دل میں غیر کا قصد کرے اور بعد میں وہ غیر اس کی تصدیق نہ کرے اور قسم کھائے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر معاملہ کس کے ہمیں ہونا چاہیے؟ ظاہراً معاملہ ظاہری لحاظ سے فضولی کے ہمیں واقع ہونا چاہیے. یہ ہے وقت یظہر، یہ تو ظاہراً ہونے کی بات ہے. وقت یظہر من اطلاق بعض الکلمات، لیکن اس کے مقابلے میں بعض علماء اعلام ہیں جن کی کلمات سے ظاہر ہوتا ہے. مطلب کون سے علماء اعلام ہیں؟ کل قواعد، جیسے کہ علامہ کی کتاب قواعد، اس کی عبارات سے ظاہر ہوتا ہے. والمبسوط، شیخ اول کی کتاب مبسوط کی عبارات ظاہر ہوتا ہے. ہاں جی، والوقوع، ان دونوں کتابوں کے ظاہری عبارات سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ وقوع العقد له واقعا، فقط ظاہرا نہیں ہوگا. پہلے والے عالم نے کیا فرمایا تھا؟ فقط ظاہری حد تک حکم اس کے ہمیں لگایا جائے گا. لیکن یہ علماء کی عبارات سے کیا لگتا ہے؟ انہوں نے اپنی عبارات کو مطلع رکھا. تو مطلع رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ واقع میں ہی لوح محفوظ میں ہی عقد کس طرح ہونا چاہیے. پھر یعنی گویا کہ اس کا اس قصد کی کوئی حجت نہیں، گویا کہ سمجھو کہ اس نے کوئی قصد کیا ہی نہ ہو، گویا کہ اس نے اپنے مال پر ہی معاملہ کیا ہو. تو لہٰذا یہ معاملہ واقع میں ہی اس کے ہم ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہر میں. ظاہر میں نہیں بلکہ واقع میں ہی معاملہ اس کے ہمیں ہونا چاہیے. ہاں جی، وقد نسب ذلك الى جماعت في بعض فروع المضاربہ، اور اسی بات کو انہوں نے نسبت دیا ہے، شاید علامہ نے نسبت دیا ہے. کس کی طرف نسبت دیا ہے؟ ایک جماعت کی طرف. فقط ایک تو علماء نے نہیں کہا ہے بلکہ ایک جماعت کی طرف انہوں نے نسبت دیا ہے. کہاں نسبت دیا ہے؟ کہ بعض فروع المضاربہ، یعنی باب مضاربہ کے بعض فرعی مسائل ہیں، وہاں جا کے انہوں نے کہا ہے کہ واقع میں ہی اس کے ہم میں ہونا چاہیے، فقط ظاہراً نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، وحیث عرفت، اب آپ نے چونکہ جان لیا اوپر کے مسائل سے، کیا جان لیا؟ کہ ان قصد الغیر بیع للغیر، کہ جب آپ اپنے بیع میں غیر کا قصد کریں، اوپر کے مسائل کا فری مسئلہ ہے کہ ان قصد البیع للغیر، کہ اگر کوئی بندہ معاملہ کرے، بیع کرے، اور اس بیع میں اپنے لیے نہ کرے بلکہ دل میں کیا قصد کرتا ہے کہ اس بیع کو میں فلان غیر کے لیے کرنے کا، اس بیع کے اندر غیر کا قصد کرے کہ میں معاملہ اس غیر کے لیے کر رہا ہوں. پہلی صورت، او اضافتہ الی ذلک الغیر، یا یہ کہ دل میں قصد نہیں کیا بلکہ پہلے والا طریقہ اپنایا کہ اضافت الکلی الی ذلک الغیر، کہ لفظاً ہی کیا کیا اس نے؟ ما فی ذمہ کلی کو اس غیر کی گردن پہ لگا، جیسا کہ ہم نے بتا دیا. تو پھر یہ کیا بنتا ہے؟ پھر اس ما فی ذمہ کا غیر کے گردن پہ لگانا یا اپنے دل میں اس غیر کا قصد کرنا، یوجبو، یہ کس بات کا موجب بنتا ہے؟ اس بات کا موجب بنتا ہے کہ صرف الکلی الا ذمت ذالک الغیر، وہ ما فی ذمہ جو کہ کلی ہے وہ خود بخود کس کی گردن پر آ جائے گا؟ خود بخود اس غیر کی گردن پہ چلا جائے گا، اور غیر کو اس ادا کرنے کا ذمہ دار قرار پائے گا. وہ بندہ وہ غیر مسئول ہے، پھر اس کو ما فی ذمہ دینا پڑے گا. ٹھیک. دوسری طرف کما ان اضافت الکلی الیہ، جس طرح اگر آپ کلی کو اس کی طرف اضافہ کریں، غیر کی طرف، یوجب صرف البیع، اس کلی کا غیر کی طرف اضافہ کرنا، اس ثمن کلی کا یا مبیع کلی کا غیر کی طرف اضافہ کرنا، یہ موجب بنتا ہے کہ صرف البیع، یعنی فقط کلی کا اکیلا نہیں. اوپر تو کیا کہا تھا
اس لفظ میں آپ ما فی الذمہ کو غیر پر لگائے تو پھر وہ ثمن کلی یا مبیع کلی کا مسئول کون قرار پائے گا؟ اس ما فی الذمہ کا مسئول غیر قرار پائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فقط ما فی الذمہ اس کی گردن پر آنے تک نہیں رکے گا، بلکہ خود بے ہی کس کے لیے ہو جائے گا؟ خود بے ہی غیر کے لیے ہو جائے گا۔ فقط ما فی، ایسا نہیں کہ بے اپنے لیے ہو جائے لیکن وہ کلی غیر پر آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس ما فی الذمہ کو غیر کی گردن پر لگائے یا معاملے میں اس غیر کا قصد کرے تو نہ صرف یہ کہ ما فی الذمہ بغیر پر آ جائے گا، بلکہ آپ کا جو مبیع ہے، خود معاملہ ہے، وہ معاملہ ہی خود بخود کس کے ہم چلا جائے گا؟ وہ اس غیر کی طرف چلا جائے گا، یعنی گویا کہ یہ بے اپنے لیے نہیں ہوا ہے بلکہ اس غیر کے لیے واقع ہوا ہے۔ تو لہذا کما ان اضافۃ الکلی الی ذلک الغیر، جس طرح اس کلی کا غیر کی طرف اضافہ کرنا یہ یوجبو، یہ سبب بنتا ہے کس بات کا؟ کہ صرف البیع او الشرائع، کہ جو فضولاً انجام پایا ہے یا جو شرع جو فضولی انجام پایا ہے، خود بخود یہ بے و شرع ہی اس غیر کی طرف پلٹ جاتا ہے، یعنی گویا کہ یہ بے اس غیر کے لیے واقع ہوا، یہ شرع اس غیر کے لیے واقع ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدْهُ، اگرچہ لفظاً اس کو، اگرچہ دل میں قصد نہیں کیا، کیونکہ یہاں اس نے لفظاً اضافہ دیا نا، اس نے ما فی الذمہ کو غیر سے نسبت کیسے دیا ہے؟ اپنے لفظ میں دیا ہے، تو لفظ میں اس کی نسبت دینے کی اس پھر بے ہی خود اس کے لیے چلا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدْهُ، اگرچہ بے کرتے وقت دل میں اس غیر کا قصد نہ بھی کرے، دل میں قصد کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اوپر ہم نے بتا دیا نا کہ ان میں سے قصد والا لفظ والے سے بے نیاز کر سکتا ہے، لفظ والا قصد سے بے نیاز، تم نے کوئی بھی کا طریقہ کافی ہے، دوسرے کے جگہ پر کافی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے جب لفظاً اس کے نسبت دیا تو پھر دل میں اس کو قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او لم یضف الیہ، یا کہ لفظاً، یعنی لفظاً اب یہ دوسرے والے طرح کا اشارہ ہے کہ دل میں اگر اس غیر کا قصد کرے تو پھر وہ معاملہ غیر کے لیے ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُضِفْهُ لَفْظًا، اگرچہ لفظاً اس کا اضافہ نہ کرے، یعنی یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے دل میں اگر معاملے کو غیر کے لیے قصد کرے تو پھر وہ کلی کس کے قدم پر جائے گا؟ غیر کے لیے چلا جائے گا، اور معاملہ بھی غیر کے لیے ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُضِفْهُ لَفْظًا، اگرچہ اپنے لفظ میں غیر کا اضافہ نہ بھی کرے تب بھی معاملہ خود بخود اس کے لیے ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ کہاں تو جب یہ ہوتا ہے، ابھی تک اس کا حیثو کا ابھی جواب آیا نہیں، تو جب چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر لفظاً ما فی الذمہ کو غیر کی طرح منسوب کرے تو پھر وہ ما فی الذمہ غیر کے قدم پہ آ جاتا ہے اور بے و شرع اس کے لیے واقع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ لفظاً اضافہ نہ کریں، دل میں اس غیر کا قصد کریں، تو دل میں قصد کرنے کی صورت میں بھی معاملہ اس غیر کے لیے ہو جائے گا، ما فی الذمہ غیر پر قدم پہ آ جائے گا، اگرچہ لفظاً آپ اس غیر کی طرف اضافہ نہ بھی کریں۔ یہ کہا تھا نہیں کہا تھا اوپر؟ تو جب ہم نے جب یہ کہا تو ایک جگہ پر مسئلہ پیدا آ جاتا ہے۔ جب یہ ہم نے کہا یہ قانون جب آپ کے سامنے بیان کیا تو کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کیا ہو جاتا ہے؟ تنافی بھی آ جاتا ہے۔ تنافی کب آ جاتا ہے؟ ایک بندہ اس طرح کرتا ہے کہ کبھی لفظاً ما فی الذمہ کو کہاں لا جاتا ہے؟ ما فی الذمہ کو لفظاً غیر سے منسوب کرتا ہے، لیکن دل میں غیر کا قصد نہیں، اپنا قصد کرتا ہے۔ دل میں قصد کرتا ہے کہ میں اپنے لیے معاملہ کر رہا ہوں، یہ معاملہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں اور میں اپنے مال پر معاملہ کر رہا ہوں، لیکن پھر لفظاً اس معاملے کو کس طرح منسوب کرتا ہے؟ غیر کی طرح منسوب کرتا ہے، ٹھیک۔ یا کبھی اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ دل میں غیر کا قصد کرتا ہے کہ یہ معاملہ غیر کے لیے کر رہا ہوں، لیکن لفظ میں کہتا ہے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اس قصد اور اس لفظ کے درمیان میں تنافی آ جاتا ہے کہ قصد کچھ اور ہے، یعنی منافقت ہے نا، لفظ میں اپنے کا قصد کرے لیکن لفظ میں یعنی دل میں غیر کا قصد کرے، یا لفظ میں غیر کا قصد کرے دل میں اپنا قصد کرے، یہ تو تنافی ہے نا، تو یہ تنافی پیدا ہو جاتا ہے۔ حج تو لہذا ظہر من ذالک، ہمارے اس قانون کے روشنی میں، ہمارے قواعد کے روشنی میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ ظہارت تنافی، تنافی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کس کے درمیان تنافی ظاہر ہو جاتا ہے؟ بین اضافت البیع الی غیرہ، کہ اگر کوئی بندہ کیا کرے، بے کو غیر کی طرف، بے کی نسبت کس کی طرف دے دیں؟ بے کی نسبت غیر کی، بے تو میں غیر کے لیے کر رہا ہوں، یعنی ہم نے دل میں قصد کرتا ہے، دل میں یہ قصد کرتا ہے کہ میں اس بے کو فلان غیر کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، دل میں قصد کرتا ہے بے کو غیر کے لیے کرنے کا۔ وہ اضافت الکلی الی نفسہ، جبکہ کلی کی نسبت کس کی طرف دے رہا ہے؟ کلی میرے گردن پر ہوگا، بے زید کے لیے کر رہا ہے، دل میں یہ ارادہ ہے، لیکن کلی کی نسبت لفظ میں کہاں دے رہا ہے؟ لفظ میں کلی کی نسبت اپنے گردن پہ لگاتا ہے، ایک صورت۔ یا اس کی دوسری طرف او قصدہ من غیر اضافہ، یا کہ دل میں آپ اپنے جو ہے دل میں غیر کا یعنی معاملہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن دل میں اس غیر کا قصد کرتا ہے اور اضافہ اس کی طرف نہیں کرتا ہے۔ مثلا
تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ اس قاصد اور لفظ کے درمیان میں تنافی پیدا ہو جاتا ہے. حج اور اسی کے برخلاف وَكَذَا بَيْنَ إِضَافَةِ الْبَيْعِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اسی طرح اگر اس کے برخلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بے کی نسبت کہ تو لنفسی کا ہے، بے کی نسبت اپنی طرف دے دے، وَإِضَافَةُ الْكُلِّ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور کلی کو غیر کے طرف. مثلا یہ کہیں کہ بِعْتُكَ هَذَا الْموبائل لنفسی على ب10 آلاف دینار على ذمہ، یعنی بِعْتُكَ هذا الموبائل لنفسی على ذمة فلان، موبائل میں اپنے لیے فروغ کر رہا ہوں اور وہ کس ذمہ پر ہوگا؟ فلان کے ذمہ پر. یا مثلا بیعت 10 کلو مثلا حنطہ، مثلا 10 کلوات حنطہ بیعتک لنفسی علی ذمۃ فلان، اس طرح کہ مثلا بیعتک 10 کلوات حنطہ لنفسی علی ذمۃ فلان، میں تمہیں 10 کلو گندم فروغ کرتا ہوں اپنے لیے، اور وہ ذمہ کس کے دم پر ہوگا؟ فلان کے ذمہ. یعنی بے کو اپنی طرف لنفسی کہیں، بے کی نسبت اپنی طرف دے دیں، لیکن ہنڈے کی نسبت کس کی طرف دے دیں؟ فلان کے قدم پہ لگائیں. تو کیا ہو جاتا ہے پھر؟ کلی کو معافی ذمے کو غیر منسوب کر کے بے کی نسبت اپنی طرف دینے کے صورت میں ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کیا واقع ہو جاتا ہے جناب؟ تنافی واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں رکھ لیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.